وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ہم نے انہیں ایک نہایت سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم ہود پر عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے۔ مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئی، درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے، ہوا ایسی مسموم اور خطرناک ہو گئی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، جو آخر میں تقریباً 4000 تک پہنچ گئے تھے، یعنی پورے لوگوں میں 4000 لوگ ایمان لائے تھے، بالکل انہیں محفوظ رکھا، اور ایمان و عمل صالح کی بدولت آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے پروردگار کی باتوں کا انکار کیا تھا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور وہ ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کرتے رہے۔ یعنی ان کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے بہت تمطراق سے اپنے پروردگار کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور چھوٹوں نے بڑے شیطانوں کی پیروی کی، آخر سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ رسولہ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کی تکذیب سارے پیغمبروں کی تکذیب ہے۔ گویا توحید وغیرہ اصول دین میں سب متفق اور ایک دوسرے کے مصدق، یعنی خدا کی لعنت و پھٹکار دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہوگا لعنت کے ساتھ ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تھا۔ سن لو، ہود کی قوم یعنی ہود کی قوم عاد پر لعنت ہے۔ سورہ ہود میں 7 انبیاء اور ان کے قوم کے واقعات کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ اس سورت کا نام بھی سورہ ہود رکھا گیا۔ یہ ایک طاقتور اور بہادر قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان پر طوفانی ہوا کا عذاب آیا جو انہیں بلندی تک اڑاتی اور پھر اوندھے زمین پر دے مارتی، اور اس طرح یہ پوری قوم ہلاک و برباد کر دی گئی۔ صرف حضرت ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے، جس کی تعداد ابھی آپ کے سامنے بتلائی گئی کہ وہ تقریباً 4000 لوگ تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے بعد بھی خدا کی لعنت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لعنت کا طوق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا، الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود۔ یہاں پر یہ بات تنبیہ کے طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ عاد کے ساتھ قوم ہود کا لفظ یا تو اس لیے بڑھایا گیا کہ دونوں کا تصور سننے والے کے دماغ میں ساتھ ساتھ آئے، یعنی ہود کا کیا حال تھا اور یہ
اسی کی قوم تھی جس کا حشر یہ ہوا، اور ممکن ہے اس بات پر بھی تنبیہ کرنا ہو کہ عاد وہیں اولا اور اخرى، اس لیے ایک جگہ فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہاں عاد اولا مراد ہے جس کی طرف ہود مبعوث فرمائے گئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔